بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ قیامت کی ایک اور نشانی یاجوج ماجوج کے بارے میں انفارمیشن شیئر کروں گی۔ قرآن پاک میں سورۃ کاف اور سورۃ انبیاء میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دنیا میں 4 ایسے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 کافر تھے اور 2 مسلمان۔ جو 2 مسلمان تھے ان میں سے ایک حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جو ہیں وہ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا نام سکندر تھا۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا۔ آپ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو ولایت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے 3 سفروں کا ذکر جو ہے وہ سورۃ کاف میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے ویسٹ، ایسٹ اور نارتھ سائڈ پہ جو ہے وہ سفر اختیار کیا تھا۔ جو آپ کا نارتھ سائڈ کا سفر ہے اس کے بارے میں انفارمیشن شیئر کروں گی، کیونکہ وہ آج کے ہمارے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ جب آپ نارتھ سائڈ پہ پہنچے تھے تو آپ نے دیکھا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ ایک قوم آباد تھی، جو بہت عجیب و غریب قسم کی زبان بولتی تھی، اور اشاروں کنایوں میں جو ہے وہ آپ ان کی بات جو ہے وہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپ سے جو ہے وہ یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم کا تذکرہ کیا اور آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ نافس بن نوح کی اولاد سے تھے، انتہائی فسادی گروپ ہے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جن و انس کے 10 حصے ہیں، جن میں سے 1 حصہ انسان ہے اور 9 حصے جو ہیں وہ یاجوج ماجوج ہیں۔ ان کے 3 گروہ ہیں، ایک طویل، ایک تاریس اور دوسرا منسک۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان میں سے جب بھی کوئی ایک بھی مرتا ہے تو یہ پیچھے سے 1000 کے قریب جو ہیں وہ اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ انتہائی ڈینجرس قسم کے فائٹرز ہیں۔ یہ سپرنگ کے موسم جو ہے وہ غاروں سے باہر نکلتے ہیں۔ انتہائی جنگلی اور وحشی قسم کے انسان ہیں، جو انسانوں، جانوروں، حتیٰ کہ بچھوؤں اور سانپ تک کو کھا جاتے ہیں، اور جاتے ہوئے جو خشک چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کا ذکر جو ہے وہ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کے بدلے جو چیز چاہیں ہمارے سے مانگ لیں، لیکن آپ جو ہے وہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا تھا کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، آپ صرف جسمانی طاقت کے ذریعے جو ہے وہ میری ہیلپ کریں۔ آپ نے ان لوگوں کے ذریعے جو ہے پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ زمین کھدوائی، اور اتنی گہری کھدائی کی گئی کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس میں آپ نے لوہے کو پگھلا کر جو ہے اس کے گارے سے پتھر جمائے، پھر اس کے اوپر جو ہے لوہے کے بڑے بڑے تختے ایک دوسرے کے اوپر لگائے، اور اس میں کوئلہ اور لکڑی کو جو ہے بھر دیا، پھر اس میں آگ لگا دی۔ یہ انتہائی مضبوط دیوار تھی، اور یہ اتنی اونچی دیوار تھی کہ یہ پہاڑوں سے بھی اونچی تھی۔ پھر اس دیوار کے ایک طرف یہ قوم تھی اور دوسری طرف جو ہے وہ یاجوج ماجوج تھے۔ یاجوج ماجوج ہر صبح جب اٹھتے اور وہ اس دیوار کو توڑنے کے لیے آتے، تو جب وہ شام کو اس توڑنے کے نزدیک ہوتے تو ان میں سے ایک آدمی کہتا اب کل آئیں گے تو باقی کی توڑیں گے۔ پھر نیکسٹ ڈے جب وہ آتے تو وہ دیوار جو ہے وہ دوبارہ کمپلیٹ ہوتی اور آگے سے زیادہ سٹرانگ ہوتی۔ وہ پھر جب توڑنے کے نزدیک ہوتے تو پھر ایک آدمی کہتا کل آئیں گے تو توڑیں گے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ دیوار ٹوٹے گی اور وہ اس میں سے باہر نکلیں گے، کیونکہ ان میں سے ایک آدمی کہے گا کہ انشاءاللہ کل ہم یہ دیوار توڑ لیں گے، اور پھر اللہ کے حکم سے ایسے ہی ہوگا، وہ توڑ لیں گے اور جو ہے وہ اس سے باہر نکلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یاجوج ماجوج کا خروج نہیں ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 نہریں ایسی ہیں جو جنت سے بہتی ہیں، جیہون سے ہون، دریائے دجلہ، فرات اور نیل۔ ایک ایسا چشمہ جنت سے نکلتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے نیچے امانت کر رکھا ہے، اور وہاں سے پانی پہاڑوں کے ذریعے نیچے آتا ہے، اور سب لوگ جو ہے اس پانی سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو حکم دیں گے کہ وہ زمین سے آ کے وہ 6 چیزیں جو ہے وہ اٹھا کر اوپر لے جائیں گے، جن میں سے ایک قرآن پاک ہوگا، ایک دینی علوم ہوں گے، سارے دینی علوم، اور ایک ہوگا حجر اسود، ایک مقام ابراہیم، ایک حضرت موسیٰ کا تابوت، اور یہ 5 نہریں، یعنی دنیا ان برکتوں سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گی۔
اور پھر یہ یاجوج ماجوج جو جب نکلیں گے تو یہ انتہائی قتل و غارت کریں گے، فساد برپا کریں گے زمین پر. پھر ان کا جب جو خلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت چوڑے ہوں گے، ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور موٹے موٹے ان کے بال ہوں گے. اور جب ان کا ظہور ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دجال سے کو ختم کر کے جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں گے کہ آپ اپنی ساتھیوں کو لے کر جو ہے کوہ طور پر چلے جائیں، اور پھر جو ہے یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. اور جو ہے یہ یاجوج ماجوج انتہائی فساد برپا کریں گے. یہ اتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ان کا ایک گروہ بحیرہ طبریہ سے جب پانی پی کر نکلے گا تو وہ اس کا سارا پانی خشک کر دے گا، اور جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ بحیرہ طبریہ کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہاں پہ تو پانی کا کبھی کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. یہ قتل و غارت میں اتنے مصروف ہوں گے کہ انہیں لگے گا کہ انہوں نے زمین سے ہر انسان کو جو قتل کر دیا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ کوہ طور پر ہوں گے. پھر یہ کہیں گے کہ اب ہم نے زمین پہ سب کو قتل کر دیا، اب ہم آسمان کی مخلوق کو قتل کرتے ہیں. تو یہ آسمان کی طرف جو ہے وہ تیر پھینکیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ تیر واپس آئیں گے تو ان پہ خون لگا ہوگا. یہ اپنی انہی کاموں میں مشغول ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان کی نجات کے لیے جو ہے دعا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے انہی کی گردنوں میں جو ہے وہ ایک ایسا قسم کا کیڑا پیدا کریں گے جس سے یہ فوراً ہلاک ہو جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے پہاڑ سے نیچے اتریں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ زمین جو ہے وہ ان کی لاشوں سے اور لاشوں کی بدبو سے جو ہے بھری پڑی ہوگی. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے جو ہیں وہ بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی طرح جو ہے وہ لمبی ہوں گی. وہ ان کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ادھر وہ انہیں پھینک دیں گے. پھر زمین جو ہے وہ ان سے پاک ہو جائے گی، اور پھر بارش کو اتنی بارش برسے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ زمین جو ہے وہ برابر ہو جائے گی. زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی برکتیں جو ہے وہ اگل دے، آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی برکتیں جو ہے وہ انڈیل دے. اتنا پھل میں جو ہے وہ برکت ہوگی کہ جو ایک انار ہے وہ پوری خاندان کے لیے کافی ہوگا. اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹ کا دودھ جو ہے وہ پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا. ایک گائے کا دودھ جو ہے وہ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا. ایک بکری کا دودھ جو ہے وہ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا. یعنی ہر طرف جو ہے وہ برکتیں ہی برکتیں ہوگی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان واقعات سے جو ہے وہ نصیحت سیکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں دین اسلام پر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر کوئی مسٹیک ہوگی ہوئی تو معاف کیجیے گا. اللہ حافظ.